ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حجاج کرام میدان عرفات سے آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی میدان عرفات سے نکلیں گے. جب آفتاب غروب ہو جائے تو پھر بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے ہم وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو مزدلفہ میں سب سے پہلا کام کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھ کر ترتیب کے ساتھ عشاء کی نماز قصر کر کے ہم پڑھیں گے اور پھر یہ مزدلفہ کی رات آرام کا وقت ہوتا ہے, ہم آرام کریں گے. جب صبح ہو تو پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے اذکار پڑھتے ہوئے مشعر حرام کی طرف جائیں گے اور پھر وہاں اللہ کے اذکار میں اپنے اوقات کو لگائیں گے یہاں تک کہ صبح سفید ہو جائے. اور آفتاب طلوع ہونے سے پہلے 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو ہم روانہ ہو جائیں گے منی کے لیے اور راستے میں جمر عقبہ کو مارنے کے لیے کنکریاں لے لیں گے. یاد رکھا جائے جب ہم منی پہنچ گئے جمر عقبہ کے پاس پہنچے تو اب ہم تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ ہم بند کر دیں گے. اب جو تکبیرات عید ہے یہ پڑھنا ہم شروع کر دیں گے. جمر عقبہ پر پہنچ کر یوم النحر کو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے کام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ یا حجاج کرام جمر عقبہ کو کنکری ماریں گے. یہ جمر عقبہ منی کی طرف سے اخیر میں اور مکہ کی طرف سے پہلے پڑتا ہے. وہاں پہنچ کر ہم کنکری ماریں گے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کا ورد کریں گے. اللہ اکبر پڑھ کر اور یاد رکھا جائے وہ کنکری بھی چنے کے دال کے برابر ہو. بہت سارے لوگ بڑی بڑی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں, بڑے بڑے پتھر لے لیتے ہیں, حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جوتے چپل کا بھی استعمال کرتے ہیں جو نہایت ہی غلط ہے. لہذا چھوٹی کنکری کا استعمال کریں اور یہ کنکری حوض کے اندر جو حوض بنا ہوا ہے وہ حوض کے اندر گرنا چاہیے. اگر کنکری پیلر میں لگ کر باہر چلا جائے تو اس کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ پوری مٹھی بھر کنکری لے لیتے ہیں اور 7 کنکریاں ایک ہی بار پھینک دیتے ہیں جو ایک ہی بار ساری کنکریاں پھینکنے کی صورت میں ایک ہی کنکری اعتبار اور شمار ہوگی. لہذا ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر اور وہ کنکری حوض کے اندر گرنی چاہیے. اگر پیلر سے لگ کر حوض کے اندر بھی گر جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن باہر نہیں گرنی چاہیے. 7 کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جب جمر عقبہ کو ہم مار لیں تو پھر وہاں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے ہم پھر قربانی کریں گے یا قربانی کا پیسہ اگر جمع ہو تو ہمارے نام سے قربانی ذبح ہو جائے گا. پھر ہم بال کاٹیں گے. یہ ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلے جمر عقبہ کو کنکری مارنا ہے, پھر قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد بال کاٹنا ہے, چاہے حلق کریں یا قصر کریں. حلق کرنے میں جڑ سے کاٹنے میں زیادہ ثواب ہے. اب آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا, آپ کے لیے
ساری چیزیں حلال ہو گئیں سوائے بیوی سے مباشرت اور جمع کرنے کے۔ اب حجاج کرام بال کٹوانے کے بعد روانہ ہوں گے مکہ کے لیے طواف افاضہ کی ادائیگی کے لیے۔ جب مکہ حجاج کرام پہنچ جائیں تو سلے ہوئے کپڑے میں، اب احرام پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے میں خوشبو لگائیں، سب کچھ کریں سوائے بیوی سے جمع کرنے کے، ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ سلے ہوئے کپڑے میں ہم مکہ گئے اور وہاں ہم طواف افاضہ جو حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اگر یہ فوت ہو جائے گا تو حج باطل ہو جائے گا، لہذا طواف افاضہ ہم کریں گے سلے ہوئے کپڑے میں۔ اور طواف کا طریقہ معلوم ہی ہے، اس میں رمل والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر طواف کے بعد ہم حج کے لیے سعی کریں گے، صفا اور مروہ میں 7 چکر لگائیں گے، اور اس طرح ہماری سعی بھی پوری ہو جائے گی۔ باقی ایام تشریق کے 3 دن 11ویں 12ویں اور 13ویں کی جو راتیں منی میں گزارنی پڑتی ہیں یہ حجاج پر باقی رہ جاتی ہیں، جس کا بیان آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب النسيم. طموحاتنا الدعوية تتحقق بدعمكم.